اوكي. أمم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ابھی ہمارا اعراب کا ٹاپک جاری ہے نا؟ اوکے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الاحزاب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور کافی طویل آیت ہے، آپ نے جیسا کہ سنا. انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت میں استعمال ہونے والے اسما ہم چاروں اعتبارات سے پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور سبق ہمارا چل رہا ہے اعراب کا. جیسا کہ میں آپ کو اعراب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ سے اعراب کے بارے میں پوچھے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے اور فوراً ایسے کر لینا ہے. یہ جو ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں انگوٹھے سمیت، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اعراب کا کنسیپٹ جو ہے وہ پکا کریں گی. ٹھیک ہے. اس میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ انگوٹھا جو ہے یہ واحد اسم کو شو کرے گا، شہادت کی انگلی مثنی اسم کو شو کرے گی، اس کے بعد اگلی انگلی جو ہے وہ جمع سالم مذکر اسم کو شو کرے گی، اس کے بعد اگلی جمع سالم مؤنث اسم کو شو کرے گی، اور پھر جو سب سے چھوٹی اور آخری انگلی ہے یہ جمع مکسر کو شو کرے گی. اور جہاں پر میں نے مذکر اور مؤنث نہیں بولا وہاں پر دونوں ہی مراد ہیں، یعنی میں نے واحد مثنی اور جمع مکسر کے ساتھ مذکر مؤنث نہیں بولا تو اس کا مطلب وہاں پر دونوں ہی ہوں گے، یعنی واحد مذکر مؤنث، مثنی مذکر مؤنث، جمع مکسر مذکر مؤنث. تو اعراب کے لیے آپ نے یہ ہاتھ کھولنا ہے اور پھر انگوٹھے کا اور چھوٹی انگلی کا جو ہے وہ ملاپ کر دینا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب ایک ہی طریقے سے آتا ہے. یعنی ایک ہی طریقہ وہ کیا ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، حالت رفع میں اس کے آخر میں 2 پیش آتی ہیں، حالت نصب میں اس کے آخر میں 2 زبر آتی ہیں، اور حالت جر میں اس کے آخر میں 2 زیر آتی ہیں. لہٰذا قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم ڈبل حرکت کے ساتھ ہوگا تو وہ اسم یا تو واحد مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے، یا پھر جمع مکسر مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. ہاں اگر آپ کو ڈبل حرکت نظر آ رہی ہے لیکن وہ ڈبل حرکت جو ہے وہ آت کی آواز پر ہے تو پھر آپ نے اس اسم کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ جمع سالم مؤنث اسم ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. تو کل الحمدللہ ہم نے اپنے لیکچر میں تفصیل سے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ واحد اور جمع مکسر اسماء چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، ان کا اعراب آپ حالت رفع میں آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب میں آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ شو کریں گے. مثنی اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، حالت رفع میں آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی، اور حالت نصب اور جر میں آپ کو عینی کی آواز سنائی دے گی. جمع سالم مذکر اسم، اب یہاں پر میں نے مذکر بولا ہے ساتھ، ذہن میں رکھیے گا. تو جمع سالم مذکر اسم
اس کی حالت رفع اونا کی آواز کے ساتھ آتی ہے، جبکہ حالت نصب اور حالت جر اینا کی آواز کے ساتھ آتی ہے. اور جمع سالم مؤنث اسم، اب یہاں پر میں نے جمع سالم کے ساتھ مؤنث اسم بولا ہے تو خاص طور پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس کی حالت رفع آت کی آواز پر دو پیش کے ساتھ آتی ہے، یعنی آتن، اور حالت نصب اور حالت جر میں آت کی آواز دو زیر کے ساتھ یعنی آتن. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آج ہم مزید کچھ اس طرح کی پریکٹس کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اعراب پکا ہو جائے گا. ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ اعراب صرف اور صرف عربی زبان کا خاص ہے، نہ تو اردو میں اعراب ہوتا ہے نہ ہی انگریزی میں اعراب ہوتا ہے. ہاں اردو میں ہم جسے اعراب کہتے ہیں وہ اعراب نہیں ہوتا، وہ حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اعراب سنتے ہی آپ کو اسم کی 3 حالتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اسم جو ہے اعراب کے اعتبار سے 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے. پہلی حالت، پہلی فارم اس کی حالت رفع ہوتی ہے، دوسری فارم دوسری حالت اس کی حالت نصب ہوتی ہے، تیسری فارم تیسری حالت اس کی حالت جر ہوتی ہے. اور اسم جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو مرفوع کہلاتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے تو منصوب کہلاتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے تو مجرور کہلاتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے آج بورڈ پر ایک ٹیبل ڈرا کیا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی اس ٹیبل کے ذریعے سے آپ کو سارا کا سارا اعراب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کور کرواؤں گا. ٹھیک، تو ابھی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی ابھی کسی کا کوئی سوال ہے یہاں تک؟ ہوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کالم جو ہے آپ کو عدد کا مل رہا ہے. عدد میں واحد ہے، مثنی ہے، جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے. اس کے بعد جنس کا کالم مل رہا ہے جس میں صرف مذکر اسم کو ہم پہلے شو کریں گے. اس کے بعد واحد مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہوگی. پھر مثنی مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہوگی. پھر جمع سالم مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہوگی. اور جمع مکسر مذکر اسم کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر ہوگی. یہ کرنے کے بعد ہم آئیں گے مؤنث کی طرف، یعنی واحد مؤنث کی پھر حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو دیکھیں گے. مثنی مؤنث اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو دیکھیں گے. جمع سالم مؤنث اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کو دیکھیں گے. اور جمع مکسر مؤنث اسم کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کو دیکھیں گے. تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی کہ ان المسلمین والمسلمات، وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں اور میں اسم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں واحد مذکر میں مسلم. مسلم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بغیر کسی اعراب کے ہے. مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے. مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے. مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا اعراب ابھی آپ کو نہیں پتہ چل رہا. حالت رفع میں واحد مذکر اسم جب استعمال ہوتا ہے تو آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مسلم اسم کی حالت رفع بن جاتی ہے مسلمن. مسلمن. اب مسلم لفظ ظاہر بات ہے سیکنڈ فارم میں بھی استعمال ہوگا، تو سیکنڈ فارم میں مسلم لفظ، مسلم اسم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ بولا جائے گا، لیکن لکھتے وقت 2 زبر کے بعد ایک الف ایڈ کیا جائے گا اور لفظ بن جائے گا مسلمن. اس کے بعد مسلم اسم کی جو تیسری فارم ہے حالت جر، وہ بنے گی آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ، تو بن جائے گی جی مسلمن. تو مسلمن، مسلمن، مسلمن. اب مسلم اسم کا مثنیٰ جو ہے وہ بنتا ہے جی مسلمانی. تو ہم نے مسلم اسم کا مثنیٰ بنایا تھا آنی کی آواز کے ساتھ. فارمولہ کیا تھا ذرا اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیں. آخری حرف پہ ہم نے زبر لگائی تھی اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا
اور آنی کی آواز کو ہم نے حالت رفع کے لیے جو ہے وہ یہاں پر فائنل کر دیا. تو مسلمانی مثنی مذکر اسم کی حالت رفع ہے. اور حالت نصب اور حالت جر سیم ہوگی. میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر ہی لکھ دیتا ہوں. تو مسلمانی مرفوع ہے اور مسلمانی سے مسلمینی جو ہے وہ منصوب بھی ہوگی اور مجرور بھی ہوگی. ٹھیک، لیکن آپ نے بولتے ہوئے منصوب الگ سے لفظ بولنا ہے اور مجرور الگ سے لفظ بولنا ہے. میں صرف اپنی بچت کر رہا ہوں لکھنے کے اعتبار سے. اس کے بعد مسلم کی جمع جو بنتی ہے وہ سالم بنتی ہے، کیونکہ مسلم جو ہے ایک صفت والا اسم ہے، لہٰذا مسلم کی جمع سالم بنے گی مسلمون. اور مسلمون ہم نے کیسے بنایا تھا آپ کو یاد ہے؟ آخری حرف ہم نے لگائی تھی پیش، اور پھر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا تھا، جس سے اونا کی آواز کو ہم نے محفوظ کر لیا تھا. اور مسلمونا کے ساتھ ہم نے جو دوسری جمع بنائی تھی وہ مسلمینہ تھی، لہٰذا مسلمینہ جو ہے یہ منصوب اور مجرور دونوں میں ہی استعمال ہوگی. تو میں دونوں خانوں میں ایک ہی لفظ لکھ دیتا ہوں اپنی سہولت کے لیے. آخری حرف زیر یا اور نون زبر نا. مسلم کی جمع مکسر نہیں بنتی، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے. ہاں، عرب جو ہے وہ بعض اوقات کسی صفت کی جمع مکسر بھی بنا دیتا ہے. جیسے کافر کی وہ جمع مکسر بناتا ہے کفار. آپ نے سنا ہوا ہے نا، اور اکثر آپ کفار ہی استعمال کرتے ہیں، کفار مکہ. تو کافر کی جمع سالم بھی آتی ہے، کافر کی جمع مکسر بھی آتی ہے، لیکن مسلم کی صرف ایک منٹ سوری. جمع سالم ہی آپ یہاں پر دیکھیں گے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں جی مونس کی طرف. جمع مکسر کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. مسلم، اس کی مونس کیا ہے؟ مسلمہ، گولتا سے بنے گا، ٹھیک ہے. تو وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور پھر اس کو حالت رفع میں آپ کے لیے شو کرتا ہوں. حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ گولتا بھی لگ گئی اور دو پیش بھی لگ گئی. مسلمہ تن بن گیا، اور حالت نصب میں یہ بن جائے گا مسلمہ تن. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ گولتا جب آ جاتی ہے تو اس پہ صرف دو زبر ہی آتے ہیں، الف ساتھ نہیں لکھا جاتا. اور مسلمہ تن جو ہے اس کی حالت جر بن جائے گی. تو مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. اب مسلمہ کا مثنیٰ کیا آئے گا؟ مسلمتانی. لہٰذا یہاں پر میں وہ لکھ دیتا ہوں حالت رفع میں، اور منصوب اور مجرور دونوں جگہ پر ایک استعمال ہوگا. تو میں دونوں خانوں میں اپنا وقت بچانے کے لیے ایک ہی لفظ لکھ رہا ہوں، مسلمہ تینی. اس کے بعد مسلمہ کی جمع بہت آسان ہے، مسلمات. گولتا ہٹائی ہے اور الف اور لمبی تا لگا دینی ہے، اور آت پر دو پیش بھی ساتھ لگا دینے ہیں. مسلماتن، اور منصوب اور مجرور فارم سیم ہوگی، یعنی حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی استعمال ہوگا، اور وہ ہوگا مسلماتن. لیں جی، اگر تو آپ اس ایک چارٹ کو اچھی طرح سے پکا مسلماتن، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اعراب کے بارے میں بہت کچھ پتا چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ایک اچھا، اب اسم، آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ مطلب سر نے ہمیں پہلے بتایا، لائک لاسٹ لیکچر میں، پھر فنگرز پہ بتایا کہ یہ اس طرح سے ہے، اور اب سر نے پورا ٹیبل بنا کے پھر بتایا. تو آپ کو پتہ ہے یہ کیوں؟ کیونکہ اعراب بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اعراب آپ کا لاسٹ تک آپ سینٹینسز بنائیں گے، آپ کچھ بھی پڑھیں گے نا، تو آپ کو اعراب بہت امپورٹنٹ ہے.
اس وجہ سے تو پھر اس کو نا دھیان سے، بہت دھیان سے سمجھے گا. جیسے مسلم ہم نے شروع میں رکھا. مسلم واحد اسم ہے، واحد مذکر اسم کی تینوں فارمز ہم نے بولنی ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمن. پھر اس کے بعد اس کا مثنیٰ بولنا ہے، مسلمانی، مسلمینی، مسلمین، مسلمینا. اس کے بعد پھر اس کی مؤنث کی طرف آ جانا ہے، مسلمتن، مسلمتینی. پھر اس کی جمع بولنی ہے مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. اس طریقے سے آپ اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ زبان پہ لفظ شروع ہو جائیں گے، یہ ساؤنڈز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان شروع ہو جائیں گی. میں لفظ ایک اور آپ کے سامنے بولتا ہوں اور اس کا پورا چارٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مؤمن، جی دیکھیں میں آپ کے سامنے بولتا ہوں. آپ نے اسی طرح پکچر ذہن میں بنانی ہے کہ آپ کے سامنے بلینک میں بالکل جو پہلا کالم ہے وہ عدد کا ہے، دوسرا کالم جو ہے وہ جنس کا ہے، اس کے بعد اگلا کالم حالت رفع کا، پھر اگلا حالت نصب کا، پھر اگلا حالت جر کا. تو ایک اسم آپ کے سامنے آیا مومن. اب اس مومن اسم کو آپ نے واحد مذکر میں حالت رفع والے خانے پہ رکھ کر اس کی جی حالت رفع بول دینی ہے مؤمنن، میمونہ، اب پھر مؤمنن. مؤمن کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. مؤمنن، مومنن، مومنن. اوکے، مثنیٰ بھی آپ ہی بتا دیں مؤمن کا. مثنیٰ بنانے کے لیے مومنتانی، نہیں مومنات، نہیں. مومنانی، مومنین، مومن، سوری کیا تھا، مومنانی، مومنینی، اور مومن اینڈ والا کیا ہوتا تھا، مومنانی. اینی والا ساؤنڈ ہے نا، آنی اینی والا. مؤمنانی، مؤمنین. اوکے. مومنین. اچھا، اور ابھی آپ اسی مثنیٰ کے اعراب بتائیں. اعراب بنانے کے لیے مومنن، مومنن، مومنن. نہیں نہیں، مثنیٰ کے ہی اعراب بتائیں، مطلب مؤمنانی مثنیٰ ہے نا، اب اس کے اعراب بتائیں. اعراب بتاؤں، اعراب میں اسی طرح سے نہیں لگیں گے جیسے دو پیش دو نہیں زبر اور دو زیر، نہیں نہیں، وہی وہ والے تو نا. وہ واحد کے ہے نا، ابھی مثنیٰ کے بول رہی ہوں. اچھا اچھا، مثنیٰ کے مومنانی، مومنینی اور مومنینی. گڈ. اوکے. مریم آپ بتائیے گا جمع مذکر سالم، مؤمن کا جمع مذکر سالم کیا ہوگا؟ مومنون، مومنین، مومنینا. اوکے. اور جمع مؤنث نہیں، جمع مکسر مؤمن کا. مومنات، نہیں، مومن، مکسر. مومن، مومن. مکسر کون سا ہوتا ہے؟ مؤنث کی کہہ رہی ہیں مذکر کی کہہ رہی ہیں آپ؟ مذکر کا بتا دیں، مکسر. مومن. بھائی آپ کو کیسے بتا، مؤمن تو واحد ہو گیا. اس کی مکسر نہیں ہوتی مومنہ، ہے، مومنہ میرا نا مثنیٰ درمیان ہو میں گیا. ریکنیکٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا. اچھا. ہاں، یہ جو ہے نا، یہ اس کی مومن کی وہ نہیں ہوتی ہے، مکسر نہیں ہوتی ہے. مکسر کسی کسی کی ہوتی ہے، ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے. جی. اوکے. زبیدہ باجی آپ بتائیے گا مؤمن کی مؤنث. جی، مومن کی مو- مؤنث جی. مومنات. نہیں، اوکے. مومن کی مؤنث آئے گی مومنہ. جی، مومنہ پیارا آپ لگائیں. مومنتن، حالت رفع مومنتن، مومنتن. اوکے. اور مومنہ کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ مومنہ کا مثنیٰ آئے گا مومنتانی، ہوں. مومنتینی، مومنتینی. اوکے.
آگے آپ بتائیں مصباح، مومنہ کی جمع مؤنث سالم کیا ہوگی؟ میم مومناتن، مومناتن اور مومناتن. اوکے گڈ. پھر مؤمنین، پھر مثنیٰ کی طرف آ جانا ہے، مؤمنانی، مؤمنینی، مؤمنینی. پھر جمع کی طرف آ جانا ہے، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنینا. پھر اس کے بعد اس کے مونس بولنے ہیں مومن کے، مؤمناتن، مؤمناتن، مؤمناتن. پھر مثنیٰ مؤمناتانی، مؤمناتینی، مؤمناتینی. پھر جمع مؤمناتن، مؤمناتن، مؤمناتن. اچھا مصباح، کل آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا تھا وہ آیاتن والا، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی تھی؟ یس میم آ گئی تھی. ابھی بتائیے گا کیا سمجھ آئی تھی؟ میم وہ جمع مونس سالم تھا نا، آیات تین مرفوع، آیاتن، آیاتن اور آیاتن، اس لیے تاکہ نیچے سے تھی منصوب میں. اوکے صحیح. ذرا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد ایک اگلی چیز انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تو میں آپ کے سامنے اب ایک اور لفظ بول رہا ہوں، وہ ہے عابد. تو عابدن، جی مصباح آپ بتائیں. عابد واحد ہے، اس کا حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. میم واحد کا جی عابدن، عابدن، عابدن. اوکے. مثنیٰ، میم عابدن، عابدن، عابدن. مثنیٰ، مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ اچھا ابھی آپ اعراب نہیں سوچیں، ویسے سوچیں کہ عابدات، واحد کا عابدات عابدانی. مثنى. عابد جی آنی اور عینی لگا کے. جی لگائیں. ڈسکنیکٹ ہو گیا میم اس کا آئی تھنک. اوکے چلیں میمونہ آپ بتا دیں. عابدانی مرفوع حالت میں، اور عابدینی، عابدینی منصوب اور مجرور میں ہوگا. اوکے اور جمع مذکر سالم بھی بتا دیں. عابدون، عابدین اور عابدین، منصوب اور مجرور حالت میں. اوکے مریم آپ بتائیں. مونس، عابد کا مونس کی مونس. عابدن، عابدن، عابدین. مثنیٰ، دونی، عابدینی، عابدینی. اوکے نہیں نہیں نہیں، عابدہ کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ آنی اور آئینی کا استعمال کرنا ہے نا. آخری حرف پہ زبر بھی تو لگتی ہے نا. جی عابدانی، عابدینی، عابدینی. بھائی آخری حرف کیا ہوگا؟ عابدہ میں آخری حرف کیا ہوگا؟ ایک منٹ. گولتا ہوگا نا. جی گولتا کے اوپر زبر لگائیں. عابدہ. مثنیٰ بناتے ہوئے گولتا کے اوپر زبر لگائیں گے نا، جی تو کیا ہوگا یہ؟ عابدہ تانی، عابدہ تینی، عابدہ تینی. ہوں
गुड। ओके, जुबैदा बाजी हैं? जी मैम। जी, आप बताइएगा। जमा मुअन्नस जमा मुन्नस आबिदा है। सालिम, जी क्या होगा? आबिदात। हम्म हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर। जी। हालत रफा आबिदातुन और हालत नसब आबिदातिन, हालत जर आबिदातिन। ओके, ठीक है। आबिदन आबिदिन, आबिदानी आबिदैनी आबिदैनी, आबिदूना आबिदीना आबिदीना, आबिदतुन आबिदतन आबिदतिन, आबिदतानी आबिदतैनी आबिदतैनी, आबिदातुन आबिदातिन आबिदातिन। अगला लफ्ज है जी हामिद। जी हामिदुन जी, मरियम आप बताएं वाहिद। हामिद के वाहिद पे आप लगाएं। हामिदुन हामिदन हामिदिन। मुसन्ना। हामिद का ना हामिदा, हामिदानी हामिदैनी हामिदैनी। ओके, मैमुना आप हामिद का मोनस बताएं। उम्मीदा। मुसन्ना। हामिदा तानी, हामिदा तैनी, हामिदा तैनी। ओके, जमा मुअन्नस सालिम। हामिदा, हामिदातुन, हामिदातन, हामिदातिन। जमा मुअन्नस सालिम में नस्ब की हालत में क्या होता है? जमा मुअन्नस सालिम में आत का लफ्ज आत ऐड करते हैं ना, अलीफ और ता। हम्म हामिदा के एंड पे गोल ता आएगी मैम। किसके एंड पे? जब हामिदा लिखेंगे जी जी आएगी। गोल ता आएगी, तो गोल ता के गोल ता के साथ हम अलीफ और लंबी ता गोल ता लगाएं। को हटा देंगे ना, गोल ता को हटा देंगे और अलीफ और ता, लंबी ता ऐड हम्म कर देंगे, तो हामिदा तुन, हामिदा। हम्म अच्छा अच्छा, याद आ गया मुझे कि हामिदातुन, हामिदातिन और हामिदातिन दोनों, यानी मंसूब और मजरूर हालत में जो था वो तिन ही ऐड होगा। ओके, गुड। जी, जुबैदा बाजी हामिद का जमा मुज़क्कर सालिम बताएं। जी। हामिद, हामिदूना, हम्म हामिदीना और और हामिदूना, तीन हालत। हामिदीना, हामिदीना। जी। गुड। हामिदन हामिदिन, हामिदानी हामिदैनी हामिदैनी, हामिदूना हामिदीना हामिदीना, हामिदतुन हामिदतन हामिदतिन, हामिदतानी हामिदतैनी हामिदतैनी, हामिदातुन हामिदातिन हामिदातिन। जी अब मैं आपको लफ्ज देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी पैटर्न पे बोलेंगे। तो पहला लफ्ज जी किसे दूं मैं? जी फरूख, आपके लिए पहला लफ्ज है हाफिज। जी, अच्छा अब ये आप लोगों ने सारे मतलब कोई एक बंदा ही हाफिज से सारे 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 बनाएगा? कौन बनाएगा पहले? खुद ही बता दे। मैं करती हूँ मैम। मतलब हाफिजानी, बट हाफिजैनी। जी मैम। नहीं, पहले देखें, हाफिज वाहिद है, हाफिज वाहिद है, पहले वाहिद पे और आप लगाएं। जी जी। हाफिजुन, हाफिजन, हाफिजिन। फिर इसका मुसन्ना बनाने का लिए हाफिजानी, हाफिजैन और हाफिजैनी। फिर उसके बाद
جمع سالم مذکر بنانے کے لیے حافظون، حافظین، حافظین. پھر مکسر بنانے کے لیے حافظن، حافظن، حافظن. اور پھر ایک کیا رہ گیا؟ جی جی حافظ، بات سنیں بات سنیں. جی جی. حافظن یہ تو واحد ہو گیا نا، آپ اس کو مکسر میں کیسے کریں گے؟ ہاں سوری، مکسر تو نہیں بنے گا. مکسر اس کا شاید فاز ہوتا ہے، حفاظ. پھر بس جمع مؤنث سالم اس کا بنے گا حافظات. نہیں ابھی تو آپ اس کا مؤنث تو بنائیں، حافظ کا. حافظہ. جمع مؤنث سالم مؤنث بنے گا نا مؤنث پہ حافظہ. آپ تو لگائیں. پھر مؤنث سالم بنانے کے لیے حافظاتن، حافظاتن، حافظاتن. نہیں اب کیسے بنانی ہے مونس سالم پہ؟ آپ کیسے ہیں؟ دیکھیں آپ نے مونس بنایا نا، جی جی اب وہ جی. مونس بنا حافظہ، اب حافظہ پہ اعراب لگائیں، واحد پہ، واحد مونس پہ اعراب لگائیں، کیسے لگائیں گی؟ واحد پہ حافظہ، حافظن، حافظن، حافظن اور حافظن. بھائی آخر پہ گولتا بھی تو ہے ایک نا، سیکنڈ میم، مجھے واحد. میں لکھ کے کرتی ہوں. میرے سے وہ آئی تھنک میں صحیح نہیں لکھ رہی، اس وجہ سے میرے سے وہ حافظن لکھوں میں. پھر ایک سیکنڈ. حافظن تو حافظن، مذکر ہے، مونس 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 بیٹا. او سوری، حافظہ. زا کے آگے میم گولتا لگے گی؟ دیکھیں جب بھی ہم مذکر سے مونس بناتے ہیں گولتا تو ڈیفینیٹلی لگتی ہی لگتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ لگے. صحیح ہے. پھر اب بنائیں، جی. کیا اعراب بنائیں حافظہ پہ؟ حافظہ پہ، حافظہ پہ سمپل اگر اعراب لگاؤں تو حافظتن، حافظتن اور حافظتن. ٹھیک ہے اب مثنیٰ بنائیں اور اس پہ اعراب لگائیں. سننا بنانے کے لیے حافظاتن، حافظاتن، حافظاتن. بھائی مثنیٰ بنانا ہے. سوری سوری، میں نے مؤنث سالم بنا دیا. مثنیٰ بنانے کے لیے حافظتانی، حافظتینی، حافظتینی. ٹھیک ہے اب بنائیں جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے حافظاتن، حافظاتن، حافظاتن. گڈ، شکر. اوکے. جی فاروق، حافظ سے آپ نے یہ پورا جو ہے ٹیبل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے مذکر کے تینوں کو پڑھنا ہے، پھر مؤنث کے تینوں کو پڑھنا ہے. جی بسم اللہ کریں. جی جی. حافظن، 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 حافظانی، حافظینی، حافظینی، حافظون، حافظین، حافظین، حافظتن، 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 حافظتانی، حافظتینی، حافظتینی، حافظاتن، حافظاتن، حافظاتن. ایک سیکنڈ. اچھا وہ اگر آپ میں سے کسی نے اسکرین شاٹ لینا ہے نا تو لے لیں اس کا، اس ٹیبل کا، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ یاد رہ جائے گا نا، اسکرین شاٹ لے لیں. حافظتن. جی جی حسن، اب آپ کے لیے لفظ ہے، آپ کے لفظ ہے ذاکر. جی زبیدہ باجی. جی ذاکر سے ساتھ بنائیں. ذاک جی ذاکر واحد ہے، ذاکر واحد پہ واحد اعراب ہے. لگائیں. جی ذاکرون، اس پہ اعراب. ذاکرن، ذاکرین. اور اس کا مثنیٰ آئے گا ذاکرانی، ذاکرین، ذاکرین. اور اس کی جمع آئے گی ذاکرون، ذاکرین، ذاکرینا. اور اس کی ذاکر کی مؤنث ذاکرہ، ذاکرتن، ذاکرتن، ذاکرتن. اور اس کی مثنیٰ ذاکرتانی، ذاکرتین، ذاکرتین. اور اس کی جمع ذاکراتن، ذاکراتن، ذاکراتن. گڈ. جی بسم اللہ کریں. جی ذاکرن، 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 ذاکرین، ذاکرین، ذاکرون، ذاکرین، ذاکرین، ذاکرتن، 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 ذاکرتان، ذاکرتین، ذاکرتین، ذاکراتن، ذاکراتن، ذاکراتن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی آپ مریم کریں گے. جی میں قائم. اب آپ کو لفظ دے رہا ہوں. آپ کے لیے لفظ ہے
قائم قائم جی काइमातुन काइमातन काइमातिन। भाई भाई सुनो, काइम अभी मुजक्कर है, उसका भी मोनस में नहीं जाएंगे, मुजक्कर है, इस पे इसी जी। पे एराब लगाएं। अल्लाह ये क्या काइम हुआ? पढ़े आप। काइम काइमातुन काइमातन काइमातिन नहीं, काइमातानी आप काइम। ता क्यों लगा रही हैं? एक मिनट, आप ता क्यों लगा रही हैं? अभी अभी पहले मुजक्कर के बनाने हैं ना, काइम है तो काइम पे ही एराब लगाएं, ता नहीं लगाएं अभी। काइमुन काइमन काइमिन काइमत हम्म मुसन्ना। काइमा काइमानी काइमैनी काइमैनी गुड। जमा। काइमूना काइमीना काइमीना ओके, अब मोनस बने। काइमतुन काइमतन काइमतिन ओके, मोनस का काइमतानी मुसन्ना। काइमतैनी काइमतैनी जमा मोनस सालिम। काइमतुन काइमतिन काइमतिन। अच्छा, ये जो आप लोग जमा मोनस सालिम बनाते हैं ना, उनको मैं सबको ही कहूंगी, मुझे कल भी कहना था, मैं भूल गई कि ना इसको थोड़ा सा खींच दिया करें। हम कुरान पाक में भी जब पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा खींचते हैं ना, क्योंकि आगे अलिफ आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना, कायमातुन कायमातीन, तो वो ना वो ऐसे लगेगा जैसे आप वाहिद वाला पढ़ रहे हैं, तो सुनाने में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। कि जैसे अगर आप ये बना रहे हैं, आपने नोट किया होगा कि सर भी खींचते हैं मोनस सालिम वालों को, जैसे जाकिरातुन जाकिरातिन जाकिरातिन, काइमातुन काइमातिन काइमातिन, हाफिजातुन हाफिजातिन हाफिजातिन, ताकि पता चले कि ये मोनस सालिम है, ठीक है। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मिसबा है, मिसबा। नहीं। ओके। कायम जी बिस्मिल्लाह जी। कायमुन कायमन कायमिन कायमानी कायमैनी कायमैनी कायमूना कायमीना कायमीना कायमातुन शाबाश। कायमातन कायमातिन कायमातानी कायमातैनी कायमातैनी कायमातुन कायमातिन कायमातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, बाकी आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी मज़ीद एक दो बातें इसमें बतानी है, क्योंकि वो बड़ी अहम बातें हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जब इस आयत को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जो हैं समझ में आने लग जाएंगी। तो एक आधा लफ्ज़ मैं और आपके सामने बोलता हूँ जी। जी मैं ख़ुद आपके सामने उसको जिक्र कर देता हूँ। वो लफ्ज़ है जी, कायम अभी हमने किया तो हम कर लेते हैं जी जालिस। जालिस एक सिफत है, लिहाजा वो इस पूरे चार्ट में जो है वो फिरेगा। जालिसुन जालिसन जालिसिन, जालिसानी जालिसैनी जालिसैनी, जालिसूना जालिसीना जालिसीना, जालिसतुन जालिसतन जालिसतिन, जालिसतानी जालिसतैनी जालिसतैनी, जालिसातुन जालिसातिन जालिसातिन। ओके जी। ओके, लॉन्ग किया था। चलिए जी, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल करते, कल नहीं मंडे को करते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है जी? नहीं है? ओके, चलें भाई, ठीक है। कल जी ममूना। मैं कह रही थी मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे कुछ मतलब मैं जब अब वर्ड्स बनाती हूँ ना तो फिर मुझे समझ तो आ रही है, लेकिन पता नहीं मैं फिर हम्म भी कंफ्यूज सी चल रही हूँ। आपने, आप कल की क्लास में आप थी? अच्छा, जो उससे पहले क्लास हुई थी उसमें थी आप, जिसमें हमने नहीं वर्कशीट उसमें। जी वाहिद जी। मुसन्ना वाली, उसमें भी थी? उसमें मैं नहीं थी, लेकिन मैंने वो फिर उसकी रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस की थी। हाँ, मैं ऐसा करूंगी आपको ना, वो चारों, पांच थी आई थिंक, पांचों वर्कशीट्स भेजूंगी, ठीक है। या ठीक है। आप ऐसा करें, वो जो हमारी वोकैबलरी शीट 3 है ना, अल्फाज मायनी वाली, जी जी। उसकी पिक्चर में भी आपके पास हो, नहीं हो तो मैं भेज दूंगी, ठीक है। अब उसमें अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कमर, मिरवाहा। तो आपने अब क्या करना है, कमर को लेके आप बेशक ना वो वॉइस मैसेज वाला ऑन करके तो वो मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। कमर अब वो वाहिद है, अब आपने उसका वो बनाना है, मुसन्ना बनाना है, ठीक है।
اب واحد ہے، واحد پہ اعراب لگانے ہیں، پھر مثنیٰ بنانا ہے، مثنیٰ کے اعراب، پھر اس کا آپ نے سوچنا ہے جمع مذکر سالم بنے گی، اس کی تو خیر نہیں بنے گی کیونکہ وہ صفت نہیں ہے، صفت نہیں ہے تو مؤنث بھی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں کافی سارے ورڈز ہیں، جیسے مروحہ ہے تو پھر آپ نے مروحہ پہ اعراب لگانے ہیں، پھر مطلب دیکھنا ہے کہ اس کا کیا کیا بن سکتا ہے، اور صحیح جو صحیح، بن سکتا ہے ٹھیک اس ہے، پہ میں کر اعراب لوں گی لگانا انشاءاللہ۔ ہے۔ پھر اس سے اوکے انشاءاللہ آپ کی انشاءاللہ، پریکٹس ہو جائے گی۔ باقی جزاک کسی اور اللہ۔ کو بھی پریکٹس کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے بھائی، اور کل تک آپ لوگ ہوم ورک بھی بھیج دیجیے گا، کل رات تک۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔